جو خصوصی زندگیوں کے ساتھ پاک روح نے کیا. آج تیسرا دن ہے. کوئی مجھے جواب دے گا اس کا؟ کلام مقدس کے مطابق تیسرے دن کی کیا اہمیت ہے؟ گاڈ بلیس. یسوع مسیح مردوں میں سے تیسرا دن جی اٹھنے والی تخلیقی قدرت کا دن ہے. ہاللویا. تیسرا دن قبر کے منہ سے پتھر کے لٹ جانے کا دن ہے. آمین. تیسرا دن جو کچھ یسوع نے کہا وہ اپنے کہنے کے مطابق پورا اترا. تیسرے دن کی یہ گواہی ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا. ہاللویا. آج بھی تیسرا دن ہے. گزشتہ 2 دنوں سے بھی زیادہ اپنی برکت پانے کے لیے، اپنی شفا پانے کے لیے، روح القدس سے معمور ہونے کے لیے آپ زیادہ ایمان لائیں. اپنی بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں سے یہ کہہ رہا ہوں. سو آئیے بائبل مقدس کو کھول لیں. گزشتہ 2 دن سے میں آگ پر کلام مسلسل سناتا رہا. آج میں اس کنونشن کی جو مرکزی آیت ہے اس پر کچھ زیادہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ آیت بھی ہے اور مضمون بھی تھا. لوکا کی انجیل 24واں باب اور اس کی 49ویں آیت. آپ میرے پیچھے بولیں گے. اشتہار، یہ بینر آپ کے سامنے لگا ہوا ہے. جہاں سے آیت لکھی گئی ہے میں وہاں سے پڑھوں گا اور آپ میرے پیچھے بولیں گے. لیکن جب تک آنے والا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. کہے خداوند یسوع مسیح میرے لیے بہترین سوچ رکھتا ہے. ہاللویا. کتنے لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ کے لیے بہترین سوچ رکھتا ہے؟ آپ میں سے ہر ایک کے لیے یسوع مسیح بہترین منصوبہ رکھتا ہے. اس آیت کی روشنی میں یہی مکاشفہ ہے. آمین. کہ وہ ہمارے لیے بہترین اور خوب سے خوب تر کا منصوبہ رکھتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے جب تک آنے والا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. اس کا مطلب ہے نجات کے لباس کے بعد اب ایک اور لباس ایمان لانے والوں، کلام کو قبول کرنے والوں کے لیے ہے. نجات کا لباس جو ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کے سامنے راست اور پاک ثابت ہو جانے کے لیے ہے، اور وہ یسوع مسیح مصلوب جو خدا کی مرضی کی آگ میں سے
خدا کی مرضی کی آگ میں سے جلی ہوئی سوختنی قربانی ہے، اس کے باعث ایسا کچھ ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح خدا کی پاک مرضی کی آگ میں سے گزری ہوئی سوختنی قربانی ہے، اور سوختنی قربانی وہ قربانی ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک پوری آگ میں جلا دی جاتی ہے۔ سو یہ خدا کی پاک مرضی کی آگ میں سے، یہ سایہ 53 میں لکھا ہے، خدا کو پسند آیا کہ اسے کچلے اور اس کے وسیلہ سے کچلے ہوئوں کو آزاد کروا دے۔ سو ایسا کچھ ہو چکا، اب ضروری تھا نجات کے لباس کے بعد اس دھرتی پر رہنے کے لیے نجات یافتہ زندگیوں کو تاریکی کی قوتوں کے خلاف، ناپاک تاثیروں کے خلاف، ابلیس کے خلاف، ڈائبلس کے خلاف، بری ارواح کے خلاف، گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں قوت کے لباس کے ساتھ ان کو رکھے۔ ہاللویا۔ نجات یافتہ لوگ کبھی بھی کمزور لوگ نہیں ہوتے، کبھی بھی یتیم نہیں ہوتے، بے بس نہیں ہوتے۔ ان کے لیے فوق الفطرت قوت ہے جو دنیا میں کسی بھی شخص کے پاس نہیں۔ خدا کی فوق الفطرت قوت روح القدس، یعنی خدا کی وہ قوت جو انسانی عقل، انسانی سوچ، انسانی سوچ سے بڑھ کر مگر انسانوں ہی کے لیے، پر ان انسانوں کے لیے جو اس کے کلام کو اور اس کی الہی رویا کو قبول کرتے ہیں۔ ہاللویا۔ فوق الفطرت قوت، بولے خدا کی فوق الفطرت قوت۔ نہیں نکلتا منہ، کوشش کرو۔ خدا کی، چلو توڑ کے آنے ہیں، خدا کی فوق الفطرت قوت۔ فوق عربی کا لفظ ہے، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ فوق الفطرت، فوق کا مطلب ہے بلند، فوق کا مطلب ہے سب سے اوپر۔ فطرت انسانی عقل، انسانی ذہن، انسانی سوچ۔ فوق الفطرت قوت یعنی ایسی قوت جو انسانی بصارت، انسانی عقل، انسانی سوچ سے بلند اور سب سے اوپر ہے، وہ خدا کی طرف سے مہیا کی گئی۔ And that is Holy Spirit, Holy Ghost. Hallelujah. آدم کی شکست سے لے کر، آپ جانتے ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں آدم کی شکست کے بارے میں؟ نہیں جانتے۔ آدم شکست کھا گیا، بنی نوع انسان کا جو پہلا نمائندہ تھا، کلام کی نافرمانی کے باعث وہ ابلیس سے شکست کھا گیا۔ لہذا آدم کی شکست سے لے کر انسانوں میں سے کوئی بھی ڈائبلس یعنی ابلیس یعنی لال اژدہا کا، ناپاک تاثیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔